الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مولانا طارق جمیل صاحب کے آفیشیل پیج سے آپ سے بات کر رہا ہوں، مخاطب ہوں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے، ان کی صحت کے حوالے سے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب اس امت کا قیمتی سرمایہ ہیں، کہ بہت قیمتی سرمایہ ہیں۔ میں ان کا شاگرد بھی ہوں، میرے وہ پیر و مرشد بھی ہیں، مربی بھی ہیں، استاد بھی ہیں۔ عدنان میرا نام ہے، میں ان کا داماد ہوں۔ ان سب سے پہلے ان کی شخصیت کو آپ سب جانتے ہیں۔ صدیوں میں کوئی ایسا شخص اس دھرتی پہ پیدا ہوتا ہے جس سے اللہ اس طرح سے کام لیتا ہے پوری دنیا میں، طول و عرض میں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی زبان کو، ان کے کلام کو، ان کے بول کو اللہ نے ہدایت بنایا ہے۔ 96-97 میں پہلی مرتبہ میں کالج میں پڑھتا تھا تو ان کا بیان سنا۔ انہوں نے اللہ کو بولا، لا الہ الا اللہ کو بولا، تو لوگوں کے دلوں میں لا الہ الا اللہ کی عظمت کو بھر دیا، اللہ کی بڑائی کو بھر دیا۔ انہوں نے اپنے حبیب کی زندگی کو بولا تو ہم سب کی زندگیاں تبدیل ہوتی چلی گئیں۔ ہزاروں لاکھوں ایسے واقعات ہیں کہ صرف ان کے بیان سن کے ان کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں۔ انہوں نے جنت کو بولنا شروع کیا تو یوں لگا کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے جہنم کی ہولناکیوں کو بیان کرنا شروع کیا تو سارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک ایک چیز کو انہوں نے امت کے سامنے کھول کھول کے بیان کیا، اور پچھلے کتنے ہی سالوں سے وہ اس محنت میں لگے ہوئے، دعوت اور تبلیغ کی نسبت کے ساتھ پوری دنیا میں پیغام پھیلانے میں، پہنچانے میں اس شخص نے اپنا سارا زور لگا دیا۔ کسی کی تنقید کی پرواہ نہیں کی، کسی کے طعنوں کی پرواہ نہیں کی۔ محبت کا پیغام لے کر ساری دنیا میں انہوں نے محبت کا پیغام ہی پہنچایا، اور اللہ ان کی محبت کو ہم سب کے دلوں میں پھیلاتا چلا گیا، بڑھاتا چلا گیا، یہاں تک کہ ساری دنیا میں لوگوں میں انسانیت کی محبت کو پھیلاتے پھیلاتے ساری دنیا کے دلوں میں اللہ نے ان کی محبت کو بھی ڈال دیا۔ سارے مسلمانوں کی خاص طور پہ دلوں کی دھڑکنیں ان کی دل کی دھڑکن کے ساتھ چلتی ہیں۔ جیسا آپ حضرات کے علم میں ہوگا، ان کی طبیعت ناساز ہے، پہلے سے بہتر ہے، یہ بتانے کے لیے آپ تمام محبت کرنے والے بھائی، دوست، بہنیں، جتنے بھی لوگ ہیں جو دوسرے خبروں پر کبھی کوئی کچھ کہہ رہا، کبھی کوئی کچھ کہہ رہا، اس لیے آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں۔ پچھلے کچھ دنوں سے ان کی طبیعت خراب تھی۔ کرونا ٹیسٹ کروانے پر ٹیسٹ پازیٹیو ہوا، اور ڈاکٹروں کے مشورے سے ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا، کیونکہ ان کی آکسیجن لیول کم ہو رہا تھا، ڈاؤن جا رہا تھا، تو ڈاکٹروں کے مشورے سے ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا، اور اب الحمدللہ ہسپتال میں ان کا اچھا ٹریٹمنٹ ہوا۔ اب ان کی طبیعت، ان کی صحت پہلے سے بہت بہتر ہے۔ جس طرح سے آپ حضرات دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کے فون آئے وہ نوافل پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تو آپ حضرات تمام کا بہت بہت شکریہ۔ اور یہ مولانا صاحب کا ہم پر حق بھی ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ان کی صحت کے لیے، ان کی عافیت کے لیے، ان کی دنیا آخرت کی عافیت کے لیے ان کے لیے دعا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کی بدولت اور وہاں اطباء، ڈاکٹر حضرات جو ان کی صحت میں لگے ہوئے ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں۔ انفیکشن ان کے لنگز میں چلا گیا تھا تو اس کی وجہ سے ان کو سانس لینے میں دشواری ہوئی،
تو اب الحمدللہ وہ کنٹرول ہے سب کچھ، اور ان کی صحت بحالی کی طرف ہے اور بہتر معاملہ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ جلد امید ہے کہ 5-7 دن ہفتے میں وہ صحت یاب ہو کے واپس آ جائیں گے۔ ہم لوگ سب ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ ان کی زندگی اور سلامت رکھے، تا دیر ان کا سایہ قائم و دائم رکھے۔ اور آپ سب بھائیوں سے بھی درخواست ہے کہ اس بیماری کو سنجیدہ لیں، سنجیدگی سے اس بیماری کو لیں، کیونکہ یہ ایک بیماری ہے اور اس کے مہلک اثرات بھی ہیں۔ تو اس میں ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھیں، اپنے بڑوں کو محفوظ رکھیں، پوری احتیاط کے ساتھ۔ جو گورنمنٹ ہمیں احتیاط بتا رہی ہے، اطباء ڈاکٹر حضرات جو احتیاط ہمیں بتا رہے ہیں، ان تمام احتیاطوں کے ساتھ اپنے روزمرہ کے کام کریں، زندگی گزاریں، کیونکہ اس میں سے ہم نے نکلنا ہے۔ یہ ایک بیماری ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ عافیت کے ساتھ اس آزمائش میں سے ہمیں نکالے اور اس کو ختم فرمائے۔